السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ پیارا آقا اللہ عز و جل کا ہمارے اوپر ہزار طریقوں سے نعمت ہے، رحمت ہے۔ ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا، اور ہمیں اچھے خاندان اور اچھے ڈھانچے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر ہمیں کھانے کو دانے دیے، پینے کو پانی دیا، اور زندہ رہنے کے لیے ہواؤں کا نظام بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہزارہ نعمت ہیں، اور ہر وقت انسان کے اوپر اللہ کی نعمت اور رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کا خاص تذکرہ کیا ہے کہ صحت اور فراغت، وقت جو ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی قدر اور وقت کی قدر کی طرف اشارہ کیا ہے، تلقین کی ہے، اور یہ یوں مثال دی ہے انہوں نے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھاٹے میں ہے انسان، بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں، کس کو لے کر؟ صحت کو لے کر، تندرستی کو لے کر خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی مثال دی ہے، کمپیریزن کیا ہے ایک بزنس مین سے۔ ایک تاجر ہوتا ہے، بہت بڑا تاجر ہوتا ہے، اس کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے رہتے ہیں، مال رہتا ہے، سرمایہ رہتا ہے۔ اب وہ پارٹنر ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ مل کر انویسٹ کروں، کس کے ساتھ مل کر بزنس شروع کروں، کس کے ساتھ مل کر کام شروع کروں۔ تو وہاں وہ کس چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ میرا انویسٹمنٹ جو میرے پاس مال ہے، سرمایہ ہے، وہ میرا محفوظ رہے، وہ باقی رہے ہمیشہ، اس کے علاوہ مجھے نفع ملتا رہے، ایکسٹرا جو نفع ہے اسے کماؤں گا وہ مجھے ملتا رہے، اور وہ بھی صحیح پورا مجھے ملتا رہے۔ اب ایسی حالت میں مجھے کوئی فراڈ، ایسا کوئی بزنس پارٹنر نہ مل جائے، اس لیے وہ چاروں طرف نظر رکھتا ہے، اپنے دماغ کی آنکھیں کھلی رکھتا ہے، اور اپنے دل سے فیصلہ نہیں کرتا، وہ دماغ سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ صحت اور فراغت، وقت اس کے پاس جو ہے، عمر جو اس کی ہے، یہ اس کے پاس ایک سرمایہ ہے۔ اب اس سرمایہ کو وہ جہاں چاہے انویسٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کو شیطان سے بچنا ہے کہ شیطان جو بزنس پارٹنر، جو فراڈ بزنس پارٹنر ہے، وہ شیطان ہے۔ اگر اس کے ساتھ انویسٹ ہو گیا، صحت بھی اس کے ساتھ انویسٹ ہو گئی اور وقت بھی اس کے ساتھ انویسٹ ہو گیا، تو سمجھو ہمارا سرمایہ اور ہمارا انویسٹمنٹ جو ہمارے پاس مال موجود ہے، راس المال اس کو بولتے ہیں عربی کے اندر، جو ہے وہ اگر وہی ختم ہو جائے گا تو پھر کمائیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے قرآن کے اندر، وہ ایسی چیز کو سمجھا رہا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں کہ جو تمہیں شیطان سے اور عذاب علیم سے، جو قیامت میں عذاب ہوگا، اس سے تمہیں بچائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی صحت کی اور اپنی فراغت کی قدر کرنی ہے۔ اب صحت کے اوپر یہ ہے کہ ہم شیطان سے دوستی کریں، ہم صحت کو، اپنی صحت جو ہے، وقتی صحت جو ہے، اس کے اوپر اس کو احسان سمجھیں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں، اور اللہ کو اپنے تمام اعمال میں، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں اللہ کو ہم یاد رکھیں، اور اللہ کے ذکر میں اپنی اس صحت کو استعمال کریں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہم بچیں۔ ہم اپنی صحت کو خراب کریں گے، اپنی صحت کو یوز کر رہے ہیں ہم شیطانی کاموں میں، فراڈ کے کاموں میں، اپنے دماغ جو صحت ہے، اس شفا یاب ہے، جو دماغ صحیح ہے، سالم ہے، اس کو ہم فراڈ کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، ہم بلیک کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، جعلی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو فراڈ بیوقوف بنا رہے ہیں، تو یہ صحت کا غلط استعمال ہوگا۔ اور صحت کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ ہم تمباکو، سگریٹ، شراب، ان سب چیزوں میں پڑ جائیں۔ آج کل تو ایک نئی وبا اور ایک بیماری ایک نئی لگ چکی ہے میرے بھائیوں، اس سے دور رہیں۔ ڈرگس، ہیروئن، گانجا، اس میں عام لوگ ابتلا عام ہوتے جا رہے ہیں، اس سے ہم بچیں۔ اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ محلوں کے اندر اور ہمارے علاقوں کے اندر بک رہا ہے اور بلیک میں ملتا ہے،
تو میرے بھائیو اس سب چیزوں سے اپنی صحت کو ان سب چیزوں سے برباد نہ کریں، اور صحت کے لیے یہ ہے کہ اپنی تندرستی کا خیال رکھیں، اور جو چیزیں ہماری صحت کے لیے مفید ہیں ہم ان چیزوں کو کھائیں، ان چیزوں کا اپیوگ کریں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنی روٹین میں لائیں، اور جو چیزیں جن چیزوں سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے ان سے ہم دور رہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو وہ ایسے دوستوں سے اور ایسی محفلوں سے دور رہیں اور ایسی جگہوں سے دور رہیں کہ جہاں صحت خراب ہونے کا ڈر ہو آپ کا۔ اگر آپ کو سگریٹ پلانے والا دوست ہے تو وہ آپ کو دوستی میں سگریٹ پلائے گا، لیکن وہ آپ کی صحت کو خراب کر رہا ہے، آپ کی تندرستی کو چھین رہا ہے، وہ شیطان کا پارٹنر ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پارٹنرشپ مت کرو۔ آپ کا سرمایہ جو ہے، مین پوائنٹ جو پیسہ ہے آپ کے پاس، بزنس مین کے پاس جو ہوتا ہے وہی ختم ہو جائے گا، نفع کہاں سے ملے گا؟ تو آپ کا سرمایہ ہی ختم ہو جائے گا، سرمایہ آپ کا صفایا ہو جائے گا سرمایہ کا، آپ کی صحت تندرست نہیں رہے گی، آپ صحت کے معاملے میں کمزور ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، نحیف ہو جائیں گے، اور ایک دم سوکھ کے ڈھانچہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو پھر کیا اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں جو مجاہدے ہیں، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم ایسے دوستوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسی جگہوں سے ہم بچیں کہ جہاں ہماری صحت خراب ہوتی ہے، ہماری تندرستی کے اوپر داغ آتا ہے، اور ایسی چیزوں سے بچیں